معزز دوستو، یہ حیرت انگیز واقعہ سن 1917 میں جنگ عظیم اول کے دوران پیش آیا۔ ڈاکٹر ولیم بیئر کے سامنے ایسے دو فوجی لائے گئے جو زخموں سے چور تھے اور ان کے زخم کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کئی دن ایسے محاذ جنگ پر گزارے تھے جہاں علاج معالجہ تو درکنار پانی تک میسر نہ تھا۔ ان کے زخم لاروا سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ڈاکٹر کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ زخم کھلے ہونے کے باوجود ان میں بدبو، سنگین انفیکشن کی علامات موجود نہ تھی اور نہ ہی زخمیوں کو کوئی بخار تھا۔ ڈاکٹر یہ صورتحال دیکھ کر کافی حد تک حیران تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر اچانک ڈاکٹر کا دھیان ان زخموں میں پائے جانے والے لاروا کی جانب گیا۔ اس نے زخموں پر موجود لاروا کو اکٹھا کیا اور لیبارٹری میں جانچنے کا فیصلہ کیا۔ اس تحقیق کے دوران اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے مکھیوں سے پیدا شدہ لاروا کی افادیت کا علم ہوا۔ یہ مکھیاں اور ان سے پیدا شدہ لاروا کیسے ناسور بن جانے والے زخموں کے لیے بھی اکسیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یوں دنیا ایک حیرت انگیز تھراپی سے آشنا ہوئی جسے میگٹ تھراپی کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، بظاہر تو یہ سن کر بہت عجیب سا لگتا ہے کہ مکھیاں اور ان کا لاروا کیسے ایسی حیرت انگیز خصوصیات کے حامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ زخموں کو ڈھانپ کر رکھنے اور مکھیوں سے بچانے کا ہی مشورہ دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر حضرات نے تحقیق سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مکھیوں کا لاروا جس زخم پر چھوڑ دیا جائے وہ اس کی ڈیڈ ٹیشوز کو کھا جاتا ہے اور صحت افزا مادے خارج کرتا ہے، جس سے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج کب اور کیسے دریافت ہوا اور سب سے پہلے کب اور اسے کیسے بطور علاج استعمال کیا گیا اور اس کے استعمال میں کیا کیا احتیاط برتنی ضروری ہے، ان سب سوالوں کا جواب ہماری آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ معزز دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے بے شمار نظریات غلط ثابت ہوئے۔ جیسے ایک مدت تک زمین اور کائنات کو ساکت سمجھا جاتا رہا، بالکل ایسے ہی ہمیں مکھیوں سے زخموں کو بچانے اور ان کو ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت کی جاتی رہی، لیکن اب ڈاکٹرز نے مکھیوں کے لاروا کو نہ صرف صحت افزا ثابت کر دیا ہے بلکہ بہت سے ملکوں میں ناسور بن جانے والے زخموں کو اسی لاروا کی مدد سے صحت افزا بھی بنایا جا رہا ہے، اور اس لاروا کی صنعتی بنیادوں پر افزائش بھی کی جا رہی ہے اور اسے جراثیم سے پاک کر کے چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں بند کر کے مختلف ادویات ساز کمپنیاں مختلف ہیلتھ آرگنائزیشنز کو سپلائی بھی کر رہی ہیں۔ یہ تکنیک جسے لاروا تھراپی یا میگٹ تھراپی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی جڑیں قدیم علم طب سے ملتی ہیں۔ امریکہ میں مایان لوگ اور آسٹریلوی باشندے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے لاروا کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مایان لوگ زخموں کو جانوروں کے خون سے دھو کر انہیں سورج کی روشنی میں کھلا چھوڑ دیتے تھے تاکہ مکھیاں ان زخموں کی طرف کھینچی چلی آئیں۔ اس تکنیک کو قرون وسطیٰ کے یورپ، امریکی خانہ جنگی اور جنگ عظیم اول کے دوران بھی استعمال کیا گیا۔ میگٹ تھراپی کا سب سے پہلے استعمال امریکی معالج ولیم بیئر نے کیا، لیکن اس نے جو لاروا استعمال کیا وہ جراثیم سے پاک کیا ہوا نہ تھا، اس لیے کچھ مریضوں میں تشنج وغیرہ کی علامات بطور سائیڈ افیکٹ کے ظاہر ہوئیں۔ لیکن آج میگٹ تھراپی حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے، تاہم آج بھی اس کی بنیاد مکھیوں پر ہی ہے۔ لیکن حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مکھیوں کی لاکھوں اقسام میں سے لوسیلیا سیریکیٹا نام کی ایک مکھی کو فوقیت دی جاتی ہے اور اس سے پیدا شدہ لاروا کو صحت مند سمجھا جاتا ہے، حالانکہ لوسیلیا سیریکیٹا بھی کوڑے دان اور گلی سڑی لاشوں پر پرورش پانے والی ایک مکھی ہے۔ برطانیہ کی سوانزی یونیورسٹی کی ڈاکٹر یامنی ننگھم کے مطابق کوڑے دانوں اور لاشوں پر پلنے کی وجہ سے ہی ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ وہ زخموں کی مردہ اور بوسیدہ ٹیشوز کو ہی کھاتی ہیں، اور اس کا لاروا ایسے صحت افزا مادے خارج کرتا ہے جس سے زخم صاف ہو جاتا ہے اور اچھی جلد کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ لوسیلیا سیریکیٹا ایک غیر حملہ آور مکھی کی نسل سے تعلق رکھتی ہے جس کا لاروا صحت مند ٹیشوز کو نہیں کھاتا۔ برطانیہ میں لاروا کے طریقہ علاج کے دوران اسے پہلے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے اور پھر اس جراثیم سے پاک شدہ لاروا کو چھوٹے چھوٹے بیگز جیسے ٹی بیگز ہوتے ہیں ایسی تھیلیوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور پھر طبی ماہرین کی نگرانی میں ان تھیلیوں کو متاثرہ زخم پر 5 دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس مسامدار تھیلی سے لاروا زخم سے براہ راست رابطے میں آ جاتا ہے اور زخم کی مردہ ٹیشوز کو کھانے اس کا سائز 4 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ مکھی سے پیدا شدہ اس لاروا کے دانت نہیں ہوتے اور یہ لاروا صرف ایک مائع خارج کرتا ہے جو کہ زخم کے اندر جاتا ہے اور زخم کو صاف کرتا ہے اور مردہ ٹیشوز کو جذب کر لیتا ہے، اور پھر یہ لاروا مائع کو دوبارہ جذب کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ لاروا کی اس تکنیک کی دریافت کے بعد ایک اور بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس مسئلے کو ڈاکٹرز نے میڈیکل سے متعلق پیدا ہونے والے 10 بڑے مسائل میں شمار کیا ہے۔ اس میں روایتی اینٹی بائیوٹکس کے اثرات کا کم ہو جانا شامل ہے، کیونکہ بیکٹیریا ان ادویات کے خلاف ایک مدافعت پیدا کر لیتے ہیں جس سے جراثیم کش ادویات کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی بیکٹیریا زخموں کے اندر بس جاتا ہے تو وہ اپنے گرد ایک دیوار بنا لیتا ہے جسے بیکٹیریل بائیوفلم کہتے ہیں۔
جس کی وجہ سے جراثیم کچھ ادویات کا اثر زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زخم ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹروں نے دوران تجربات یہ بھی دیکھا کہ لاروا اس بایو فلم کو توڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ جو سیال خارج کرتے ہیں اس کی وجہ سے بیکٹیریا دوبارہ بایو فلم یا مدافعتی دیوار بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور جہاں تک اس طریقہ علاج میں پیش آنے والی مشکلات کا تعلق ہے تو اب تک اس طریقہ علاج میں جو سب سے بڑی رکاوٹ پیش آئی ہے وہ گھن اور نفرت کے جذبات ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان جو اپنے جسم پر رینگتے ہوئے کیڑوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی رویوں میں تبدیلی آتی جائے گی۔ سائنسدان لاروا کی اس دریافت اور بیکٹیریا کے خلاف اس کی مزاحمت کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، جو کہ مستقبل میں مزید بہتر ہو کر انسانیت کی فلاح اور اس کی بہتری کا باعث ہوگی۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔